قل لا اسألكم علیہ من اجرا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے۔ اس آیت کو اہل تشیع نے توڑ مروڑ کر بنا دیا ہے کہ میں اہل تشیع نے اس کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی اور اس میں خاص طور پر چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر۔ حالانکہ اس کا مفہوم بالکل جدا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو، میں آخر تمہارے قربے کا آدمی ہوں، قبیلے کا آدمی ہوں، تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو، جو عرب کی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک کلچر ہے، قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو۔ تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں، میری زدم زدہ میں، میرے شقاق میں آ کر تم نے سبھی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بس یہ ہے اس کا مفہوم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھا ہے، اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی توقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے۔ اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دو اے لوگو تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں تمہارے تک بات پہنچائی۔ اللہ اکبر، کانوں میں انگلیاں دے لیتے، اذیتیں کھڑی کرتے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چیندیاں، ناموافق حالات کے جھکڑ، بچھے ہوئے کانٹے، پھینکے ہوئے کوڑے، کھدے ہوئے گڑے، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے پیار کرنا ہے، میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ ہے میرا تم سے مطالبہ۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوث رکھا اور اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرمایا لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے رسول نے ضمانت دی ہے، میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں، انہیں کوئی راستہ نہ ملے، انہیں کوئی منزل نہ ملے۔ کہا نہیں، میں تمہیں مضبوط حصار دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں واضح راہ عمل دے کے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت 72-73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ یہ فرقہ فرقہ کیسے ہو گئی؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا،
گمراہ ہو گئے. اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی, قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے, تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے. اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے, اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمراہ. یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے. کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے, اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے. اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا, اور وہ یہ, کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو صاحبو, اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق. اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے, اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل پیغمبر کا کردار موجود ہے. حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو, اے حبیب یہ فرما دیں کہ لوگوں, میں نے تم پر جو محنت کی ہے, تم دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے اور دوزخ کے گڑھے میں گر چکے تھے, کچھ گرنے والے تھے, اور تمہیں دوزخ سے بچا کر جنت کی راہ پہ ڈال دیا ہے, اور کئیوں کو جنت تک پہنچا دیا ہے, اور کئیوں کو جنت میں داخل کر دیا ہے. تمہیں اندھیرے سے نکال لیا ہے, روشنی عطا کر دی ہے, تمہیں ذلت سے بچا لیا ہے, عظمت سے ہمکنار کر دیا ہے, عزت دے دی, تمہیں گمراہی سے نجات مل گئی ہے, ہدایت سے بہرہ یاب ہو گئے ہو. تم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ پوری دنیا کو روشنی فراہم کرنے والے بن رہے ہو. دعوت حق دے کر تمہیں عظیم قوم بنا دیا ہے. یہ جو کچھ میں نے دعوت, تبلیغ, انذار کی شکل میں, تبشیر کی شکل میں, رہنمائی اور ہدایت کی شکل میں تم پر احسان کیا ہے, میرے حبیب ان سے فرما دیں کہ میں ان تمام احسانات کا بدلہ تم سے کسی شکل میں نہیں لیتا, اور تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا, تم سے کسی اجر کا طالب اور متقاضی نہیں ہوں. الا یہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس پورے احسان کے بدلے ایک حکم کی تعمیل کرو, اور وہ بھی تمہارے بھلے میں ہے, وہ بھی تمہارے بھلے میں ہے. یعنی جو احسان میں نے تم سے کیا ہے وہ کام کرو گے تو احسان برقرار رہے گا, اس کا پھل برقرار رہے گا, ورنہ کھو دو گے. وہ کیا؟ الا المودۃ فی القربى, جو میرے قریبی رشتے ہیں, جو میری قرابت ہے, اس سے محبت کرنا, میری قرابت سے محبت کرنا. اور یہ بھی اس لیے, یہ بھی ایک احسان ہے, اس احسان کا بدلہ نہیں, یہ احسان پر احسان ہے کہ احسان کر کے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے, اور المودۃ فی القربى پہ عمل کر لو گے تو وہ ایمان جو تمہیں ملا ہے وہ دولت بچ جائے گی, اس کی حفاظت ہو جائے گی, ورنہ ایمان کی اس دولت سے بھی محروم ہو جاؤ گے. امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، اور امام حاکم صاحب المستدرک نے مناقب الشافعی میں روایت کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، بات سمجھ گئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی رشتے کون سے ہیں اور آپ کی وہ قرابت کن لوگوں کو حاصل ہے جن سے محبت اور مودت کرنا آپ ہمارے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں؟ وہ قرابت کون سی ہے نشاندہی فرما دیں۔ قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ قرابت ہیں علی، فاطمہ اور شہزادے حسن اور حسین۔ فرمایا یہ قرابت ہے، ان سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ یہ روایت میں نے بتایا امام طبرانی نے بھی اس کی تخریج کی، اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کی تخریج کی۔ قرآن کی طرف رجوع کرے تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کو امر ہو رہا ہے، کل اے رسول کہہ دو، جب یعنی خدا نے کیا کیا ہے، خدا رسول خدا کو امر کر رہا ہے اے رسول کہہ دو، کیا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کہہ دو مگر، یعنی خدا نے یہاں پر بریکٹ کھول دیا، مگر سوائے کس کے؟ مودت، کس کی؟ قربا کی۔ قربا کیا ہے؟ خود قربا جو ہے وہ، میں تو خیر اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں کہ اس کی عربی کے صیغے بتاؤں بہت سارے، لیکن بہرحال مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے، مؤنث اور سنگولر۔ میری اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کو اور کھولوں، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث تو سمجھ میں آتا ہے، سنگولر یعنی واحد ہے، تنہا ہے، جم نہیں ہے، بہت سارا، بہت ساری۔ میں احتیاط سے بات کرنی ہے نا، احتیاط سے بات کرنی ہے، بس جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ قربا مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے۔ اب کیا کہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہہ رہا ہے ان سے کہو، خدا رسول کو امر کر رہا ہے، رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر سوائے مودت کے۔ کس کی مودت؟ ان کی مودت، ایک کی مودت۔ اب یہ ایک جو ہے، اب بھائی لوگ وہاں تھے نا، لوگوں نے بولا یا رسول اللہ قربا، کہا فاطمہ، کہا بس، کہا نہیں اللہم صلی علی محمد، کہا بس یہ نہیں، علی اور حسن حسین، مگر کیوں؟ یہاں تو صرف ایک ہی ہے نا، کہا کیونکہ علی جڑا ہوا ہے، مرج البحرین ہے نا، دو چیزیں جڑ رہی ہیں، مل رہی ہیں، تو علی ہے۔ کہا حسن حسین، کہا کیونکہ وجود سے ہیں، وجود سے ہیں، تو اب انہی کی قربت مانگی ہے، انہی کی مودت مانگی ہے۔ اب یہ مودت اس لیے نہیں ہے
کہ یہ رشتہ دار ہے، نہیں، کیونکہ قرآن ایک اور جگہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، انہی کی مودت، یعنی انہی کو خدا یہ ودعا کی طرف بلائے گا. یعنی گویا انہوں نے بشریت کے لبادے میں اپنے آپ کو اس کمال پہ پہنچایا کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. اللہ صلی اللہ محور یہی ہے، محور یہی ذات ہے، اسی ذات سے ہی جڑا ہوا معاملہ ہے. اب اس سے دور ہو گئے تو رسول خدا نے خود فرمایا اسے غضب نہ کیا، مجھے کیا، مجھے کیا، خدا کو کیا. اب اسی کو نہیں سمجھے، امتحان ہے امت کا. جانے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم بعض اوقات تھوڑے سے ظاہر ہے جذبات ہمارے سب کے اندر ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے کہ پروردگار امت کا امتحان لے رہا ہے ان کے ذریعے سے. اب جس نے امتحان کو پاس کیا وہی ان تک پہنچے گا، یہ یاد رکھیے گا. اور جو نہیں پہنچ رہا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن نہیں پہنچ پایا تو نہیں ہوگا. یہ بہت سخت امتحان ہے. ہم اسی زاویے سے گفتگویں کرتے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اچھا یا برا کہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل دین اسی گھر کے اندر ہے، مادم الرسالہ یہی ہے، مختلف الملائکہ یہی ہے، یہی سب کچھ ہے. اب اسے چھوڑ دیا تو پھر در بدر ہو جائے. در یہی ہے جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا.